صلاح الدین کی جرأت اور نور الدین کی واپسی اور عہد کے تابوت کی بازیابی۔ صلاح الدین جسے ابتدائی سے یقین تھا کہ سلطان نور الدین زندہ ہیں، انہیں تلاش کر کے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نور الدین کو بازیاب کرنے کے بعد وہ زنگی ریاست میں پھیلے انتشار کے بیچ صلیبیوں کی قیادت میں شام پر حملہ کرنے والی وکٹوریہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین اور سلطان نور الدین صلیبی فوج کے گھیرے میں بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ عمر ملا کی آمد سے بازی پلٹ جاتی ہے اور صلاح الدین اور عمر ملا کی پہلے سے ترتیب دی گئی حکمت عملی کے سبب وہ اس موت کے گھیراؤ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب وکٹوریہ اپنی شکست پر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بار پھر اس کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ سلطان نور الدین کی غیر موجودگی میں اقتدار پر قابض ہو کر خود کو سلطان قرار دینے والے مودود ملکہ خاتون شیروکوا اور اصفہانی کے خلاف سخت فیصلے کرتا ہے۔ ملکہ کو مال سے جلا وطن کرنے اور شیروکوا اور اصفہانی کو پھانسی دینے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ہی پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے تو سلطان نور الدین کی محل میں غیر متوقع واپسی زلزلہ کی مانند اثر ڈالتی ہے۔ نور الدین اپنی غیر موجودگی میں ریاست کو بحران میں دھکیلنے والے مودود اور ملکہ سے سختی سے حساب لیتے ہیں، اور اس افراتفری سے نکلنے کے بعد صلاح الدین فوری طور پر غزہ کی طرف رخ کرتا ہے اور وہ غزہ کو فتح کرنے کی تیاری کرتا ہے، جبکہ افرام شام کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف صلاح الدین بلکہ وکٹوریہ اور گریگور کو بھی متحرک کر دیتی ہے۔ صلاح الدین جو جانتا ہے کہ افرام کو اپنی طاقت عہد کے تابوت سے ملتی ہے اور اس بار تابوت کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، لیکن تابوت کے پیچھے صرف صلاح الدین ہی نہیں بلکہ گریگور بھی ہیں۔ کیا صلاح الدین عہد کے تابوت کو بازیاب کر کے ریاست کو ایک بڑی تباہی سے بچا سکے گا؟ اور کیا تابوت کے لیے ہونے والی موت کی جنگ میں وہ گریگور کو شکست دے کر اس انتقام لے سکے گا؟ اور افرام جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مزید منصوبے بنا رہا ہے، کسی راستے کا انتخاب کرے گا؟ اور غزہ کو فتح کرنے کے سفر میں صلاح الدین کو کس نئے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا؟ صلاح الدین کی جدوجہد اور شام کی بازیابی اور اندرونی و بیرونی خطرات۔ صلاح الدین نے گریگور کو شکست دے کر غزہ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن افرام کے نئے منصوبے نے اسے ایک اور خطرے سے دوچار کر دیا اور افرام کی بلائی ہوئی خونی برنارڈ اور نہ صرف شام پر قبضہ کرتا ہے بلکہ صلاح الدین کو موت کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ سلطان نور الدین اور صلاح الدین کو بچانے کے لیے حرکت میں آتا ہے اور پہلے سے اس کے ساتھیوں کو پھر خود صلاح الدین کو رہا کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نور الدین اور صلاح الدین صلیبیوں کے دہشت زدہ کیے گئے شام کو آزاد کرانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں شام کو سقوط کی خبر ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی رابعہ ملکہ عصمت اور سوریہ اور آل بیکے اور اصفہانی سمیت کئی لوگ صلیبیوں کے قیدی بن جاتے ہیں۔ تخت کے شہر شام پر قبضہ کرنے والے برنارڈ اور وکٹوریہ اپنی کامیابی پر خوشی ہیں، لیکن صلاح الدین کے زندہ رہنے سے پریشان بھی ہیں۔ وکٹوریہ کے نزدیک صلاح الدین کی موجودگی ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور دوسری طرف شام کے سقوط اور ایوبی خاندان کے افراد کی قید ہونے کی خبر نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صلاح الدین اور سلطان نور الدین کو ان حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے تورانشاہ اپنی بہن اور خاندان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے طریقوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی بہن اور بھائی کے قید ہونے پر کارتاگین بھی غضبناک ہو جاتا ہے اور مودود بھی شام کے سقوط پر شدید غصے میں ہے، لیکن اس کا بڑھتا ہوا اقتدار کا لالچ اسے مختلف سمت میں لے جاتا ہے۔ مودود شام کی بازیابی کے لیے حرکت میں آتا ہے، لیکن اس کے ارادے کسی اور مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا صلاح الدین تورانشاہ کی رکاوٹوں اور اندرونی سازشوں کے باوجود شام کو آزاد کروا سکے گا؟ قید میں موجود معصوم لوگوں جیسے عصمت ملکہ اور سوریہ اور دیگر افراد کو بچانے کے لیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا صلاح الدین ان سب کو بچا سکے گا؟ اندرونی غداریوں اور صلیبی دشمنوں کی بے رحمی صلاح الدین اور نور الدین کو کس طرح کی مشکلات میں ڈالے گی؟ کیا صلاح الدین پہلے اپنی پیاروں اور پھر شام کو بچا پائے گا؟